2023 میں سیکیورٹی فورسز کے دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات پر بدامنی کی صورتحال کے پیش نظر ملکی دفاع، سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ رواں سال 2023 میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ملک بھر میں 18,736 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتیجے میں 566 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے، جبکہ 5,161 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ سال 2023 میں سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے متعدد انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے مؤثر آپریشنز کے باعث گلزار امام شمبے اور سرفراز بنگلزئی بلوچ نیشنل آرمی کے اہم ترین کمانڈرز نے دہشت گردی چھوڑ کر قومی دھارے میں واپس شمولیت اختیار کی۔ بلوچستان میں 15,063 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے اور 109 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ کے پی میں 1942 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جبکہ 447 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کیا کہیں گے 2023 میں سیکیورٹی فورسز کے دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ 2023 بڑا امپورٹنٹ ایئر تھا مختلف حوالوں سے، سیکیورٹی کے فیلڈ میں بھی یا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ایئر تھا۔ اس دوران آپ نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں کچھ ہمیں اضافہ بھی دیکھنے کو نظر آیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی فورسز نے ملک کے مختلف حصوں میں بالخصوص بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی، جس میں تفصیل تو میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے ٹوٹل پورے سال میں کوئی 18,000 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہمیشہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیجز کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور انٹیلیجنس کی مصدقہ اطلاعات کے اوپر یہ آپریشن کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں 15,000 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے۔ ان کامیاب آپریشن کے نتیجے میں پورے ملک میں 600 کے قریب دہشت گرد مارے گئے، جبکہ تقریباً 5,000 سے زیادہ گرفتار ہوئے، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا حصہ بلوچستان کا ہے، اور اس میں کچھ ہائی ویلیو ٹارگٹ بھی مارے گئے، کچھ لوگوں نے سرنڈر کیا۔ بلوچستان میں سرفراز بنگلزئی نے سرنڈر کیا، اس کے بعد امام نے سرنڈر کیا۔ یہ بڑے ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے۔ بلوچستان BNA بلوچستان کالعدم بلوچستان نیشنل آرمی کے اس طرح کے لوگ جب قومی دھارے میں آتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں اسٹیٹ کو، تو دہشت گردوں کی کمر ٹوٹتی ہے، سیکیورٹی فورسز کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پورے کے پورے سال میں سیکیورٹی فورسز نے باوجود اس کے ان دہشت گردوں کو افغانستان سے بھرپور قسم کی مدد مل رہی ہے، وہاں پر ان کے بیسز ہیں، وہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، وہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، پیسے کی مدد سے سپورٹ کر رہا ہے۔ ہر دنیا کے سامنے بارہا یہ بات اٹھا چکا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے صرف خطرہ نہیں، پورے خطے اور پورے دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، لیکن پاکستان کی بات کبھی تک اتنا سیریس نہیں لیا جاتا۔ مگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز الحمدللہ عوام کی بھرپور مدد و تعاون سے ان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور قسم کی کارروائیاں کر رہی ہیں، ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ آنے والے سال میں یہ کارروائیاں، یہ سیکیورٹی فورسز کی یہ آپریشن اسی طریقے سے جاری رہیں گے، اور جب تک آخری دہشت گرد کا پاکستان سے خاتمہ نہیں ہو جاتا انشاءاللہ تعالی یہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن چلتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا سیکیورٹی فورسز کا یہ عزم مصمم ہے کہ وطن عزیز کو ان دہشت گردوں سے ہم نے پاک کرنا ہے، اپنے وطن کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ میں ان تمام حقائق کی روشنی میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ان آپریشنز کو، ان قربانیوں کو پہلے کی طرح بھرپور طریقے سے اپریشیٹ بھی کرے، ان کا احترام بھی کرے، ان کے حوصلے بھی بڑھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گردوں کے خلاف ایک عزم مصمم کی طرح پوری قوم یکجا ہو کہ ان کو کسی صورت پاکستان میں ہم نے پنپنے نہیں دینا۔ یہ قربانیاں لازوال ہیں، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور دنیا کی کوئی بھی فوج، کوئی بھی قوم اس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف نہیں لڑ رہی ہو، اتنی بھاری تعداد میں کسی نے بھی قربانیاں نہیں دی۔ ہم نے ان قربانیوں کے نتیجے میں اپنے وطن عزیز کو آج امن کا گہوارہ
काफी हद तक बना दिया है। बिल्कुल, अमन का गहवारा काफी हद तक बना दिया है। बाबर साहब हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं जो बहुत ही अच्छे इक़दाम हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें ये पाकिस्तान की अफवाज हो और पाकिस्तान की जो अवाम है, ये मिल के जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं और जो कुर्बानियां दे रहे हैं, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और जिस तरह तकरीबन 300 के करीब हमारे जो है वो अफवाज के जो अफसरान हों या जो हमारे सिपाही हों, जिस तरह उन्होंने जाने दी हैं, हमारी अवाम ने जिस तरह दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए जाने दी हैं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसको जो है वो अप्रिशिएट करती है। और हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमें क्यों अमन चाहते हैं, हम क्यों दहशतगर्दों के खिलाफ लड़के, हम क्यों जानों का नजराना पेश करके, हम क्यों अपने जो है वो जवानों को कुर्बान करके, अपने बेटों को कुर्बान करके दुनिया में अमन लेके आना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो जारी बात है अपने जवानों को, अपनी फौज को इस हवाले से खराज तहसीन भी पेश करती है। और दुनिया को भी इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाजा है कि पाकिस्तान किस तरह इस मुश्किल हालात में जो है वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपनी खून की बाजी जो है वो लगा रहा है। और दूसरा इसमें ये भी पता चलता है कि किस तरह एक डिसिप्लिन से, ये कोई आज दहशतगर्दी की जंग शुरू नहीं हुई, कितने साल हो गए हैं और पाकिस्तान की जो है वो अफवाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने किस तरह मिल के दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। और बिल्कुल ये आखिरी सांसों में ले रहे हैं ये दहशतगर्द जो हैं, ये दहशतगर्द तंजीमें जिनको अभी भी अफगानिस्तान से मदद मिल रही है, ये आखिरी सांसें ले रही हैं। और इंशाल्लाह आप देखिए 2024 जो है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक पुरअमन साल होगा और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह पुरअमन साल होगा। डॉक्टर कमर चीमा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब दिफाई तजज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।